وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 39 حصہ اول، درس نمبر 1610۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں، اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 39۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب، اور کافروں کے اعمال میدان میں سراب کی مانند ہے۔ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا، اور اللہ کو پاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب چکا دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام، آیت نور سے منسلک ہی آیت ہے یہ۔ دیکھیں، دنیا میں یا تو اندھیرے ہیں یا روشنی ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ انسان نے یعنی اپنے لیے خود راستہ چننا ہے، دیکھ کر، سوچ سمجھ کر۔
تحقیق کر کے ایک راستہ ضرور چننا ہے. اور عام طور پہ ہم لوگ، یعنی میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ تو اس معاملے میں بالکل ہی بے خبر ہیں کہ بھئی کوئی اور راستہ بھی ہے. آج کے مسلمان کے خیال میں ایک ہی راستہ ہے اور وہ دنیا کا راستہ ہے. لہٰذا آج کا مسلمان دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا کے جی رہا ہے، اسی من خوش ہے، اسی میں خوش ہے اور اسی کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہے. آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ اپنے گھر کے باہر دیکھ لیں، محلے میں دیکھ لیں، ملک میں دیکھ لیں، اس پوری امت میں چلیں پھریں، ایک کوئی جگہ ایسی نہیں آئے گی آپ کو کہ وہاں طالب مولا بستے ہوں، سب طالب دنیا ہیں. اچھا، اس میں اب مسئلہ کیا ہے؟ آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں وہ یہ شروع ہوتا ہے والذین کفروا سے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تو نہ ایمان کو سمجھتے ہیں اور نہ کفر سے واقف ہیں. کفر کا مطلب انکار، کفر کا مطلب حق کو چھپانا، کفر کا مطلب ناشکری. یہ تینوں معنی استعمال ہوتے ہیں: انکار، حق کو چھپانا اور ناشکری. تو ان تینوں کے ہم مرتکب ہیں. دیکھیں، ایک تو ہمارا ایمان جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمارا قانونی ایمان ہے، حقیقی ایمان نہیں ہے. قانونی ایمان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اب آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا. جبکہ ایمان جو ہے وہ دل کی چیز ہے. دل سے یقین کا نام کیا ہے؟ ایمان. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ہمارا صرف زبان سے اقرار ہے. اور دیکھیں، ایمان کی کیفیت سے بھی ایمان کا معنی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس سے ہم نہ واقف ہیں نہ واقف ہونا چاہتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں، اپنی زندگی میں آپ نے کب ایمان کے معنی جاننے کی کوشش کی یا اس کے تقاضے جاننے کی کوشش کی؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. اور بس آنکھیں بند کر کے ایک طرف ہمارے ماں باپ اور آباء و اجداد بھی دوڑتے رہے، ہم بھی اسی طرف دوڑ رہے ہیں. انا وجدنا آباءنا لہا عابدون. جو ہمارے بزرگ مطلب ہمارے ماں باپ اور آباء و اجداد جس راستے پر چلتے رہے، نہ انہوں نے ہمیں بتایا، نہ ہم نے پتہ کیا، نہ ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے بات. اچھا، کافر کا مطلب پہلے آپ سمجھ لیں. کافر کا مطلب یہ ہے کہ حق سے انکار کرنے والا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نورانی بنا لے، نور علی نور ہو جائے. اس کا مقصد تبھی حل ہوگا دنیا، یعنی اس کی معراج یہ ہے کہ یہ اپنے دل کو نورانی بنا لے. یہ میں آیت نور کے تناسب سے بات کر رہا ہوں، اور جگہ ذرا میں الفاظ مختلف ہوتے ہیں، لیکن وہ بات ایک ہی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں پیدا کیا، دنیا کو مقصد بنانے، یا مقصد حیات دنیا نہیں ہے. دنیا ضروریات ہیں، آلہ ہے. یہ جسم اور یہ ضروریات دنیا، یہ روحانیت میں ترقی کے لیے اسباب ہیں. جو آپ دیکھیں، دین کا میں آپ کو مطلب بتاؤں، جو آپ زندگی گزار رہے ہیں نا، اس کو اگر دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصود اگر آپ اللہ کو بنا لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اور پھر آپ اللہ کے حکم سے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم پر اور رسول کے طریقے کے مطابق، تو اب آپ ایک دیندار شخص ہیں جو دین اسلام کو فالو کر رہے ہیں. ہماری تو نیت ہی غلط ہو گئی. دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت ہی خراب ہو گئی. دنیا کو نیت بنا لیا ہم نے. وہ چار و ناچار جو بھی ہے، یعنی بچپن سے مجھے معلوم ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جس گھر میں ہم پیدا ہوئے،
ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ منزل کیا ہے، وہ بھی دنیا کے دھوکے میں گرفتار تھے، انہوں نے ہمیں بھی اپنے طریقہ کار پہ ڈال لیا، ان کی نظر میں بھی دنیا کی کامیابی اصل تھی۔ تو آپ دیکھ لیں یہ کروڑوں بچے جو ہیں جا رہے ہیں اسکول کی تعلیم، ظاہری اسکول کی تعلیم حاصل کرنے، اور یہ کافی محنت اور مشقت کا کام ہے۔ اسکولنگ جو ہے یعنی ماں جو ہے 3-4 بچوں کو سنبھالتی ہے، صبح ناشتہ اسکول پر بھجوانا، پھر ان کو ساری تیاری، اور پھر گھر سے واپسی۔ یہ 15-16 سال تک ایسا بچہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے ہونے پہ کچھ وہ اپنے آپ کا خیال رکھ لیتا ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو تو بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، اصل چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ ہمارے دین کا ایک بنیادی اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بہت سے نمازی، حدیث کا مفہوم ہے کہ بہت دفعہ رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہم، بہت دفعہ قرآن کا پڑھنے والا قرآن پڑھے گا اور قرآن اس پر لعنت بھیجے گا۔ پھر حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جو صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتا، یہ نماز اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے۔ تو دیکھیں، ادب آداب تو ہر چیز کے ہوتے ہیں نا۔ اسلام کو قبول کرنے کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ نیت کا ہوتا ہے، اور اسلام کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ کلمہ طیبہ کے قائل ہو جائیں۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ کہ میری منزل اللہ ہے، اب میرا معبود اللہ ہے، میں نے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے۔ تو ہم تو وہ کہتے ہیں رواجی مسلمان ہیں، برائے نام مسلمان ہیں۔ حقیقی اسلام سے نہ ہم واقف ہیں، نہ اس کے تقاضے جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی بتا دے تو وہ پورے کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ بات بھی ہے ساتھ، کیونکہ یہ تو اتنی مشکل بات نہیں ہے دین کو سمجھنا یا اس کے تقاضوں کو سمجھنا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر لیں، جینا مرنا آپ اللہ کے لیے وقف کر دیں، اپنے سارے کاموں میں آپ للہیت لے آئیں، اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ یہ دین ہے۔ لیکن ہمارا تو بنیادی طور پہ نیت ہی خراب ہو گئی ہے۔ دنیا کی زندگی کو، دنیا کے دھوکے میں ہم آ گئے ہیں، یعنی دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اس کا فائدہ اور اس کا نقصان، اس کو ہم اصل سمجھتے ہیں، حقیقت۔ جبھی تو آپ ساری زندگی دنیا کے لیے گزار دیتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ والذین کفروا پہ میں بات کر رہا ہوں۔ آپ سمجھیں کہ کفر کیا ہے۔ کفر کا مطلب انکار، کفر کا مطلب ناشکری، کفر کا مطلب کسی کے حق کو دبا لینا، انکار۔ تو یہ تمام باتیں ہم کر رہے ہیں۔ حق کو چھپانا، کفرہ، حق کو چھپانا۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک بنیادی بات ہے، وہ آپ ذرا نوٹ کریں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا خیال جو ہے کافرانہ ہے، یہ دیکھیں، میں بعض جملے ایسے کہہ رہا ہوں، آپ اس پہ تعجب نہ کریں، لیکن اس کی آپ روح کو سمجھیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ہماری زندگی، ہماری سوچ کافرانہ ہے۔ کافر دنیا کے لیے جیتا ہے، کافرت کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا۔ ہمارا بھی آخرت پر یقین نہیں ہے، ہم دنیا ہی کے لیے جیتے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے۔ تو ہم میں اب ہمارے اور کافر کے درمیان فرق صرف زبان کا ہے۔ ہم زبان سے لا الہ کہتے ہیں اور وہ لا الہ کے قائل نہیں ہے زبان سے بھی۔ سلوک تو دونوں کا ایک سا ہے۔
یعنی رویہ جو ہے زندگی گزارنے کا، جو نیت ہے، وہ تو دونوں کی ایک سی ہے۔ کافر بھی دنیا کے لیے جیتا ہے، ہم بھی دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ اللہ نہ اس کی منزل ہے نہ ہماری منزل ہے۔ ساری کوششیں کافر کی، جو مسلمہ کافر ہے، اس کی بھی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، ہماری بھی ساری کوششیں، ساری سوچیں دنیا کے لیے ہیں۔ اس کا دل بھی اللہ کی یاد سے غافل ہے، ہمارا دل بھی اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ آپ مجھے صرف فرق بتا دیں۔ یہ اتنے لوگ جاتے ہیں یورپی ممالک اور امریکہ، اور یہ کیوں؟ یہ دنیا کے پیچھے۔ دین کے لیے تو کوئی ہجرت نہیں کرتا، اور پھر کچھ غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور بعض اوقات زندگی چلی بھی جاتی ہے اس سفر میں، یعنی ہجرت میں۔ تو یہ تو ہم نے سارا کچھ دیکھ لیں۔ مطلب مجھے اعتراض نہیں ہے باہر، انسان کے باہر روزی کے لیے باہر جانے پہ اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض اس پہ ہے کہ آپ نے دنیا ہی کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور آپ کی نیت اب بس صرف دنیا ہی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت میں فرمایا ہے، وہ اکثر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ آپ مجھے بتائیں، یا میں بات کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں، ہم مسلمان، آپ انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ اللہ کی ملاقات کی کوئی تمنا، آرزو، تڑپ، لگن، کوشش ہے؟ کوئی خیال ہے اللہ کی ملاقات کا؟ اللہ کی ملاقات تو روز محشر جو ہے وہ حق ہے، سچی ہے۔ ملاقات، دیدار، یہ اس دن سچ ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہماری تو کوئی آرزو نہیں ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، نتیجتاً ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہیں، اپنے آپ کو ہم بھول گئے، اپنی حقیقت کو بھول گئے۔ اس بات پہ تھوڑا سا غور کیجئے نا۔ میں دیکھیں، اکثر آپ کو کہتا ہوں، میں اگر بیٹھا ہوں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی مفسر یا درس ایسا روایتی طور پہ آپ کو دے رہا ہوں۔ نو، ایک بات اگر کوئی یعنی سمجھ میں آنے والی ہے تو میں خود بھی سمجھتا ہوں، آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ ہماری تو دنیا میں اللہ کی ملاقات، یعنی دنیا میں کوئی امید ہم نہیں رکھتے اللہ کی ملاقات کا۔ حالانکہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ دنیا جو ہے وہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ آخرت میں ملاقات ہماری ڈن ہے۔ آپ کو ابھی میں نے آیت پڑھ کے سنائی، ہماری ملاقات قیامت کے دن اور پھر جنت میں ہماری اللہ کی اور تقرب اور ملاقات اور دیدار ہیں، حق ہیں، سچے ہیں۔ مسئلہ دیکھیں، مسئلہ بہت بگڑا ہوا ہے آج کا سارا ماحول۔ میں آپ کو باتیں کر رہا ہوں نا، مجھے پتہ ہے یہ معاشرہ ان باتوں کو ہضم نہیں کرتا، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میرے درس جو یوٹیوب پہ موجود ہیں، میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ بھئی یہ کتنے اس کے وہ ہیں، سننے والے کتنے ہیں۔ سبسکرائبر تو ماشاءاللہ ہمارے ہیں، مطلب اتنے تو نہیں ہیں لیکن ہیں، لیکن وہ ان میں سے کوئی تکلیف نہیں کرتا کہ اس درس کو سن لے۔ سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کا بٹن دبانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، پھر اس کے لیے ٹائم نکالنا اور توجہ سے سننا تو پھر یہ تو ہمارے کاموں میں نہیں ہے۔ ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ اور جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون،
یہ ساری خرابیاں ہم میں موجود ہیں، آپ اس کو نہیں جھٹلا سکتے۔ لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها۔ اب اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو کافر، مومن، مشرک، منافق، اس کا کوئی نام نہیں لیا گیا۔ یہ ایک رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اور دیکھیں، فیصلہ رویوں پر ہوگا، فیصلہ نیت پر ہوگا، اعمال کی نیت دیکھی جائے گی، ورنہ صرف اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جہنم میں سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جہنم سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی 3 قسم کے لوگوں پر، جن کے اعمال بظاہر 1 نمبر کے ہوں گے۔ ایک اس میں شہید ہوگا، ایک اس میں عالم ہوگا، اور ایک اس میں وہ ہوگا سخی۔ ان تینوں نے اچھے کام کیے ہیں۔ عالم نے علم حاصل کیا، علم کو پہنچایا، درس دیتا رہا یا تبلیغ کرتا رہا۔ سخی نے سخاوت کی، اور شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اللہ کی راہ میں لڑا اور مارا گیا۔ لیکن سب سے پہلے جہنم میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا، کیونکہ ان کی جو اعمال تھے اس کی نیت خراب تھی، نیت اللہ نہیں تھی، للہیت نہیں تھی، اس میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں تھی۔ ہماری زندگی دیکھیں، میں آرام سے بات کر رہا ہوں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی رضا نو، ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے، نفسانیت ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، ہر ایک جو ہے اپنی میں مصروف ہے، چاہے وہ جس لیول پہ بھی ہے، چاہے وہ ایک گدھا گاڑی والا جو مزدور ہے، چاہے تخت شاہانہ پر بیٹھے ہوئے وزیر اعظم ہے اور وزیر اعلیٰ ہے، ان سب کی ذہنیت ایک ہے، ہر ایک میں اپنی میں ہے، اپنی ایگو ہے، اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ دین کا کوئی طالب نہیں ہے، اللہ کا کوئی طالب نہیں ہے، انکار ہے، عملی طور پہ انکار ہے۔ والذین کفروا پہ میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی دیکھیں، اس میں ایک جو آیت میں نے آپ کو پڑھی اس کو ذرا سنیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اس پر مطمئن بھی ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری احکامات سے غافل ہیں۔ تو یہ ساری صفات ہم میں موجود ہے۔ لا یرجون لقاءنا، رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، دنیا کی زندگی پر ہم راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں، اور ہم اللہ کے احکامات سے غافل ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ کا رویہ قرآن کے ساتھ کیا ہے، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے یہ جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چاہے ان کے اعمال جیسے بھی ہوں۔ نیت تو خراب ہو گئی نا۔ دیکھیں، میں ایک بنیادی بات کہ نیت دنیا میں رہنے کی، اگر آپ کی نیت دنیا ہو گئی تو آپ کا بیڑا غرق ہو گیا، صاف الفاظ میں میں کہہ رہا ہوں۔ اور ہم تو سب لوگ دنیا کے لیے سب مسلمان دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے، زندگی گزارنے کا مقصد دنیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ہمارا مبلغ علم صرف یہی دنیا ہے۔ اچھا، یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں 39 نمبر کی، اس میں یہی بات ہے کہ ایک دنیا دار شخص، اس کے اعمال کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک سراب، اور اب سراب کے پیچھے دوڑنے والے کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آتا، اور موت تک ہم دنیا کو حقیقت سمجھ کر اس سراب کیا ہے؟ ایک دھوکہ،
گرمی کے موسم میں صحرا میں یا سڑک پہ میرا اپنا وہ ہوا ہے، گرمی کے موسم میں جب میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں تو دور سے سڑک چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. صحرا تو یہاں نہیں ہے، لیکن سراب جو ہے ایک حقیقت ہے. صحرا میں ہوتا ہے، تپش سے سڑکیں جو ہے وہ ایک چمک پیدا ہوتی ہے. یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے. اب اس میں یعنی اس میں بات اصل میں کیا ہے کہ دنیا کی مثال جو ہے، یعنی آپ اگر دنیا کو مدعا بنا لیتے ہیں تو اعمال کی مثال آپ کی سراب کسی ہو جائے گی. بہت سے میں لوگ دیکھتا ہوں، بلکہ میں مانتا ہوں یعنی یہ ایک بات میڈیا میں آتی ہے کہ پاکستان کے لوگ سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والے ہیں اور لوگ خیرات کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن یہ تو ہماری خواہشات ہیں ساری. دیکھیں چیریٹی تو کافر بھی کرتے ہیں. ہمارے ملک میں جو بڑے بڑے ادارے ہیں، مثال کے طور پہ عیسائی عورت نے پشاور میں بہت بڑا اسپتال بنایا ہے، لیڈی ریڈنگ اسپتال، وہ ایک عورت نے بنایا. میو اسپتال ہندو نے بنایا. گنگارام اسپتال لاہور میں، دیال سنگھ کالج سکھ نے بنایا. یہ تو کوئی کمال نہیں ہوا. آپ بس ٹھیک ہے، ایک ہمدردی اور کے تحت وہی ہمدردی ماں اللہ تعالیٰ نے ماں کو دی بھی ہے. وہ ماں جو ہے پھر سختیاں اور تکلیفیں گزارتی ہے اپنی، لیکن کیا اجر ملے گا؟ ایسی دنیا دار ماں کو تو کوئی اجر نہیں ملے گا. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ نقطہ ذرا محسوس کریں. آپ جتنی بھی اچھے کام کریں بظاہر اچھے، لیکن نیت میں آپ کی للہیت نہیں ہے تو آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا. عام طور پہ آپ دیکھ لیں مائیں جو ہیں بچوں کو پالتی ہیں تو یہ تو بتقاضۂ بشریت ہم کرتے ہیں کام. والد خیال رکھتا ہے اور مائیں جو ہیں بچوں کا خیال رکھتی ہیں. باپ کما کے لاتا ہے اور مائیں جو ہیں بچوں پہ محنت کرتی ہیں. تو کیا کوئی اجر ہے؟ نو، کوئی اجر نہیں ہے. اجر تو اس کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جس کی منزل اللہ ہو، ان کے لیے اجر ہے. نیکی تو شروع نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک آپ محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دیں. اور محبوب چیز جو ہے ہماری لیے، یعنی ہماری نظر میں ہماری انا ہے. وہی ماں جو بچوں کو مشکل سے اور پالتی رہتی ہے، شوہر سے اس کا سلوک برا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، وہ تو ایک بتقاضۂ بشریت. یہ تو کتے بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. مرغی جو ہے اپنے بچوں کو یعنی انڈوں پر بیٹھتی بھی ہے، پھر بچوں کا خیال بھی رکھتی ہے، اور کچھ تکلیف ہو تو وہ خفا ہوتی ہے. تو یہ تو بتقاضۂ بشریت ہیں یہ عمل. ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے. حق سے انکار ہمارا رویہ ہے، ہماری روش ہے. اللہ پر ایمان نہ لانا ہمارا ایک عزم ہے. دیکھیں بیک وقت دو چیزوں پر آپ کا یقین نہیں ہو سکتا، متضاد چیزوں پر. دنیا اور اللہ، آخرت. دنیا اور آخرت یہ متضاد چیزیں ہیں. ایک پر اگر آپ کا یقین آ گیا، دوسرے پہ سے آپ کا یقین اٹھ جائے گا. دنیا پر جس کا یقین ہو، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہوگا. مختصر میں بات بتا رہا ہوں. بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی تو مضمون جاری ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیہ یحسبہ الظمآن ماء
حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم كسراب بقیعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے، اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے۔ او كظلمات في بحر اللجي يغشى۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل